جی جناب، اب یہ سیکنڈ لاسٹ ہم کرنے لگے ہیں، یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کا تعلق آپ کے ان رشتوں سے ہے جو آپ کے سگے نہیں ہیں پر اس گھر میں تو ہیں۔ یہ آپ کی جٹھانی بھی ہو سکتی ہے، دیورانی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی نند بھی ہو سکتی ہے، کوئی ڈیورسی نند بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسی نند بھی جو زیادہ بڑی عمر کی ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں کی محرومیاں ان کو سپیئر کرنا چاہیے۔ اگر آپ بہت خوبصورت ہو، آپ کی شکل اللہ نے اچھی دی ہے، مسکراتے اچھے لگتے ہو، ڈمپل آپ کے پڑتے ہیں اور سب دوست آپ کی تعریفیں کرتی ہیں اور گھر میں بھی آپ سب کی آنکھوں کا تارا تھے، تو بس اتنا یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ ان کی مجبوری نہیں ہے پر ان سے دوسرے کی خوبصورتی سہی نہیں جاتی، دوسرے کی محبت دیکھی نہیں جاتی، دوسرے کا جو دوسروں کے دلوں میں رہنے کی جو ہے ایبلٹی وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی، تو پھر وہ آپ کے لیے دقت پیدا کرتے ہیں۔ تو عام طور پہ جو لڑکیوں سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جٹھانی سے مقابلہ شروع کر دیتی ہے۔ جٹھانی کو آپ بڑی بہن کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، جٹھانی کو دوست کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، پر اگر آپ نے رائیول کے طور پہ لیا، وہ آپ سے پہلے ہے، بڑے بھائی کی بیوی ہے، تو بڑے بھائی کا اثر باپ کے بعد زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، باپ کے بعد اسی نے گھر کو چلانا ہوتا ہے، تو اس گھر کو سمجھیں وہاں طاقت کا سرچشمہ کون ہے۔ اگر طاقت کا سرچشمہ آپ کا سسر ہے تو پھر جٹھانی بہت زیادہ طاقتور نہیں ہوتی، بعض گھروں میں 4 5 5 جٹھانیاں ہوتی ہیں، سکون سے رہتی ہیں۔ فیصل آباد والے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو کہ بزنس مین ہیں، ان کے بعض گھروں میں نے بہت عمدہ چیزیں دیکھی ہیں۔ بزنس مین لوگ ہوں یا جن لوگوں نے زندگی کو امپروو کر کے آگے بڑھے ہوں، وہاں زندگی کی قدر زیادہ ہوتی ہے، رشتوں کی بھی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر وہ بچیاں جو ساری عمر اکیلی نہیں ہیں، بچے تھوڑے سے تھے، ایک بھائی ایک بہن، انہیں بڑی دقت ہوتی ہے زیادہ لوگوں میں، تو پہلا رشتہ آپ کم لوگوں والا خاندان ڈھونڈ لیں، لیکن جب مل گیا تو پھر اللہ نے آپ کو عقل دی ہوئی ہے، پھر لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا سیکھیں۔ ہر وقت آپ اپنی تلوار نکال کے ایسے ایسے نہیں کر سکتے، یہ آپ کے لیے زندگی اور گھرستی کو بہت مشکل کر دے گا۔ اگر شروع میں آپ ہتھے سے اکھڑ گئے اور کہیں بدتمیزی کر بیٹھے، کہیں آگے سے بول آپ نے کر دیا، کو بول بچن کر دیا، عام طور پہ فساد وہاں پڑتا ہے جب جٹھانی اپنے گھر کی فضیلتیں بتاتی ہے، اپنے سامان کی فضیلتیں بتاتی ہے، آپ کو نہیں پسند، بات کو اگنور کر دیجئے، موضوع بدل دیجئے، پر فوراً مقابلے پہ نہ شروع ہو جائیے کہ میرا یہ بھی آیا، میرا یہ بھی آیا، ہمارے لوگوں نے یہ بھی کیا۔ ممکن ہے اس نے 10 گنا زیادہ کیا، ممکن ہے سارا وہ جھوٹ بول رہی ہو، ممکن ہے آپ کو انگیخت کر رہی ہو۔ اگر آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے کوئی غلط حرکت کر دی تو نقصان اس کا تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نئے ہو، آپ کو دیکھیں پودا ہے، جب آپ اس کو نکال کے ایسے کر کے کرو گے تو جڑیں ننگی ہو جائیں گی نا۔ جب ایک دفعہ غلطی ہوتی ہے، 2 دفعہ غلطی ہوتی ہے، پھر سوری کرنا پڑتا ہے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا۔ تو اپنی دیورانی سے، جٹھانی سے، نند سے، بعض لڑکیاں اس بات پہ آ کے بہت گھر شکایتیں کرتی ہیں، میری نند بڑی کام چور ہے۔ جتنی بھی کام چور ہو، نہیں کرتی، اوکے، اس کا گھر ہے، اس کی ماں بہن ہے، وہ جب تک ماں سوچتی ہے میری بیٹی نے شادی کے بعد ساری عمر کام ہی کرنا ہے تو نہ کرے، نو پرابلم۔ کتنے لوگ ہوں گے کھانا پکاتے ہوئے بندہ کبھی فوت ہوتا میں نے دیکھا نہیں ہے۔ بعض لوگ صبح سے شام تک روٹیاں پکاتے رہتے ہیں، اچھے خاصے پٹھانوں کے رنگ دیکھیں، گورے چٹے ہوتے ہیں، کبھی کالے نہیں ہوتے، نہ وہ تھکتے ہیں۔ آپ زندگی میں جس کام کو عذاب سمجھو وہ ہو جاتا ہے، جس کو نہ سمجھو وہ آپ اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں۔ روز اگر نیا کھانا بناؤ گے، نئی چیز بناؤ گے تو تعریف کس کی ہوگی؟ جسانی کی ہوگی کیا؟ اس گھر میں کچھ ان پٹ ایسا دے جو آپ کی وجہ سے گھر کی خوبصورتی ہو سکتی ہے۔ صفائی اگر کرنے والی آپ زیادہ بہتر کرانے لگ جائیں، اگر وہ صفائی والی سے ڈانٹ کے کام کر لیتے ہیں، آپ صفائی والے سے محبت سے کام لیں، اپنے صدقے کے، اپنے میاں کے صدقے کے پیسے اپنے کمرے میں بلا کے الگ سے اس کو دیں۔ تو جس کو پیسے ملیں گے، جس کو کچھ تحفہ ملے گا، پرانے کپڑے ملیں گے، تو دعا دے گا آپ کے بارے میں، اچھا سوچے گا یا برا سوچے گا؟ گھروں میں جہاں یہ لڑکیاں جا کے رہتی ہیں، جسے ہم گھرستی میں، جب یہ کبھی آتی ہیں تو پیچھے لوگوں کو مس کرنا چاہیے کہ 2 دن کے لیے گئی ہے، پیچھے کام نہیں چل رہا، دل نہیں لگ رہا۔ اگر کوئی اماں سے پوچھ لیں، ان کو اجازت ہو اور آپ بیٹھ کے کوئی دوپہر میں ڈرامہ بھی دیکھ سکتے ہو، کوئی فلم بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن اپنی ساس کو اور اپنی نند کو اور یہ جو ہے ان کو ان کے کاموں میں لگائیں۔
میں نے اپنے ابا کو دیکھا، ان سے میں نے سیکھا، ان کے جو دوست آتے تھے وہ ایک آدھ سوال کر کے ان کو چھیڑ دیتے تھے، اس کے بعد اگلا بندہ آدھا گھنٹہ اپنے فضائل، اپنے کارنامے، اور اس بیچ میں ابا آرام سے سکون سے ہم گھر میں آ کے ہنستے ہوتے تھے، حالانکہ اس میں 9ویں 10ویں میں تھے، تو اپنی اماں سے آ کے ہم ہنستے ہوتے تھے کہ ابا ایسے چالاک ہے کہ خود نہیں بولتے۔ اچھا، بعد میں مجھے برسوں بعد پتہ چلا کہ میں بھی بالکل ان کی ڈیٹو کاپی ہوں۔ مجھے اپنے دوستوں کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں، بچوں کے افیئرز کے بارے میں، ان کی پڑھائیوں کی کمیاں کمزوریاں سب کا علم ہوتا ہے، پر عام طور پہ لوگ میرے بارے میں، جو میرے قریب کے لوگ ہیں، وہ بھی نہیں جانتے، اس لیے کہ 20 30 سال سے ہم ملتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، میرے یہاں پارٹی پہ آتے ہیں، میں ان کے یہاں جاتا ہوں، پر میں اپنے پہ بات نہیں آنے دیتا، اس لیے کہ جب میں اپنی فضیلت اپنے منہ سے بیان کروں گا، یہ کسی نہ کسی کو اریٹیٹ کرے گی، کوئی اس کی تردید کرے گا یا کسی کو برا لگے گا کہ مجھ سے زیادہ اس کی فضیلت کیوں ہے۔ اچھا، جب میں کچھ نہیں کہہ رہا تو میں ان کے برابر ہوں، اللہ نے مجھے ان سے بڑا بنایا، ان سے زیادہ عقل دی، سمجھ دی، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ جب دوستی رکھنی ہے، تعلق رکھنا ہے، تو وہاں پھر یہ ان کے کندھوں پہ بوجھ نہیں لادا جا سکتا، وہاں تو آپ کو محبت سے، سب کرسیاں اٹھا رہے ہیں تو آپ کو بھی اٹھانی چاہیے، سب چیزیں ادھر ادھر کر رہے ہیں، جو کام ہو رہا ہے آپ کو اس کے مطابق، جب وہ گپے مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، تو میں عام طور پہ صرف ہلکی سی ٹیچر لے کے چپ ہو جاتا ہوں۔ لوگ عام طور پہ یہ سیاسی معاملات میں بہت پنگے لیتے ہیں، کسی کو مسلم لیگ پسند ہوتی ہے، یہ پی ٹی آئی کا دور تھا، اللہ معاف کرے، پی ٹی آئی والے تو چھوڑتے نہیں تھے نا، یہ ایک بار شروع ہو جائے تو جان اگلے کی نکال لیتے ہیں، تو میں عام طور پہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کو میں ضرور کہیں نہ کہیں سے چٹکی لے لیتا تھا، پھر وہ شروع ہو جاتے تھے آپس میں۔ سسرال میں پولیٹیکل معاملات پہ نہیں بولنا، دینی معاملات پہ نہیں بولنا، آپ کا جو فقہ ہے، جو مسلک ہے، جیسے اب نماز پڑھتے ہو، آپ تہجد کی 4 نفل پڑھتے ہو، لوگ 6 پڑھتے ہیں، لوگ 8 پڑھیں، پڑھنے دیں، نہیں روکنا، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو بہت ہی سلیقے سے، طریقے سے، چاہے کسی اور سے کہلوا دیں، خود مت کہیں تمہارا سجدہ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں کھڑے، تمہارا قعدہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا قیام ٹھیک نہیں ہے، آپ کی جان کو آ جائیں گے، آپ کا ایمان مشکوک ہو جائے گا۔ سو گرہستی میں جو اتفاقی واقعات ہیں ان کو بھی خوبصورتی سے ڈھالنا ہے، اچھی میں، برے رزلٹ سے بچنا ہے، لڑائی سے بچنا ہے، اختلافی چیزوں سے بچنا ہے، اور دینی معاملات میں بھی اختلاف آپ کا نہ ہو، سیاسی معاملات میں بھی اختلاف نہ ہو، اور اپنے میاں کے بارے میں جب بھی پوچھیں کیسا ہے تو صرف یہ کچھ باتیں پکی کر لیں، مسکراتے بہت اچھے ہیں، اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں کہنا کہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں، یہ کہنا کہ اپنی اماں سے بہت پیار کرتے ہیں، ابا سے بہت پیار کرتے ہیں، یا جو بات پوچھ رہی ہے اس کے بارے میں کہیں کہ آپ سے اور آپ کے میاں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اینگل 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 بدلیں، چیزوں کا اینگل بدلنا سیکھیں، آپ جو ہو، آپ کا میاں جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، میرا رب آپ کو برکت دے گا، آپ کے بچے ہوں گے، بچوں سے کھیلیے گا، نیا گھر ہوگا، گھر جتنا بھی ہے بڑا ہو جائے گا، آپ کی گاڑی چھوٹی ہے، گاڑی بڑی ہو جائے گی، گاڑی نہیں ہے آ جائے گی، ہر چیز اگلے 10 سال میں جو ہمارے خواب و خیال میں ہوتا ہے سب مل جاتا ہے۔ آپ کو کنال کا گھر چاہیے، یقین مانے 2 کنال کا مل جائے گا، یہ ہوتا ہے، پر اپنے وقت پہ ہوتا ہے۔ بے صبری نہیں بننا، اور نہ دوسروں کو دیکھ کے حسد کرنا ہے، نہ دوسروں کو دیکھ کے جلن ہونی چاہیے، اور زندگی میں اگر کوئی خوبصورتی آپ اپنی زندگی میں اپناؤ تو اس کو شکر گزاری، میاں کی بھی، اس گھر والوں کی آپ کو لے کے تو وہی آئے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی کرنی ہے، اور میاں کے لیے بھی کرنی ہے، پر آپ کی زبان سے ان کے بارے میں اگر بدخوئی کسی مہمان کے آنے پہ نکل گئی تو میرے بچے، اس سے بڑی کمزوری، اس سے بڑی بے وقوفی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ گرہستی کو آپ اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دو، گرہستی ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو آباد ہوتی ہے، شاد ہوتی ہے، آنکھوں میں رونق بن کے، آنکھوں میں چمک بن کے ہمیں خوشی عطا کرتی ہے اور ہمیں محبت عطا کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم آخری کریں گے، اور اب آپ سوالات لیجیے۔